السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پہلے تو معذرت، چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایک بار پھر آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، بات چیت نہیں ہو سکی۔ آج ناظرین ہم جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکل ہے، تحریک انصاف کے لیے جو چیلنج ہے وہ کیا ہے۔ لازمی بات ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، بالخصوص عمران خان صاحب کی جو بہنیں ان کے لیے، کہ ان کا بھائی کسی طرح سے جیل سے باہر ہے۔ آج اس لحاظ سے دن بڑا اہمیت کا حامل تھا، اور اس میں علیمہ خان اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، وہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے۔ وہاں پر کیا بات چیت ہوئی، اور جتنی جو بڑی قیادت جو وہاں پر موجود تھی، شیخ وقاص اکرم نے یہ ٹویٹ کے ذریعے سب کو بلایا تھا، وہ دراصل کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر انگڑائی لے رہی ہے۔ انگڑائی سے میری مراد یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اب سامنے آنا شروع ہوئے۔ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، چند روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایک ٹی وی پر بیان آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کو لیڈ کریں گے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی، اور ایک بار پھر اسلام آباد میں آئیں گے۔ جو سیاسی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ انہوں نے کی تھی، مگر آج جب یہ تمام لوگ، علی امین گنڈا پور، جو ان کی بہن ہے عمران خان کی علیمہ خان، یہ جناب، اور بیرسٹر گوہر، یہ تمام اکٹھے ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم آئے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ ان کا وعدہ یاد کرائیں جو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا تھا، کہ عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں وہ مقرر کی جائیں گی اور اس کی سماعت ہوگی۔ ناظرین، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات بھی کی علی امین گنڈا پور نے اور دیگر لوگوں نے بھی کی، اور 5 تاریخ جو ہے عمران خان کا مقدمات لگے، یعنی کہ 5 جون 2025 کو، اور اس میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم اس مقدمے کی سماعت کریں گے۔ دوسرا ناظرین، ایک تاثر دیا جا رہا تھا یا ہے کہ 5 جون کو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ جو علیمہ خان ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ جناب بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی ہے، اور بیرسٹر گوہر جب انہوں نے اشارہ کیا تو بیرسٹر گوہر نے جواب میں کہا فوری طور پہ کہ جناب میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ 5 تاریخ کو جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ اب میں نے یہ بات نہیں کی کہ عمران خان رہا ہو جائے گا۔ یقینی طور پر کوئی بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ بات نہیں کرے گا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عمران خان جب پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، اس میں خان صاحب 5 جون کو یعنی عید سے قبل باہر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میں جو علیمہ خان کی گفتگو ہے آج، وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور اس کو قومی میڈیا نے بھی اور سوشل میڈیا نے بھی کور کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے بھائی سے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، آپ ہمارے بھائی سے کیا چاہتے ہیں۔ اب یقینی طور پر ان کا جو اشارہ ہے وہ ہمارے جو قومی اداروں ہیں اس کی جانب بھی تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے بھائی کو رہا کریں، ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ علیمہ خان نے یہ بھی بلند و بانگ طریقے سے کہا، یا اوپنلی کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ تمہاری گاڑی کو حادثہ ہو جائے گا، کبھی کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، آپ ہم سے بات کریں، گیو اینڈ ٹیک کریں۔ یعنی کہ یہ باتیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے اگر آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب تو بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ کوئی رابطہ نہیں ہے، یا کوئی بات چیت کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، اس لیے اس کو آپ مایوسی کے زمرے میں بھی لا سکتے ہیں۔ دوسرے ناظرین جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں، عمران خان کی جو اہلیہ ہیں، ان کے جو اڈیالہ جیل میں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ کوئی زیادہ تسلی بخش صورتحال میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ ان کی ایک رات پوری لائٹ بند رہی، یعنی موسم گرما ہے، اور اس شدید ترین گرمی میں اگر ان کی ایک دن لائٹ رات بند رہتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ شاید وہ ان پر جو ہے وہ سختیاں ہیں، اور شاید ان پر کوئی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی گفتگو میں یا اسی جگہ پہ بیرسٹر گوہر نے بھی میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو 70 دنوں میں رہا کر دیا گیا تھا ضمانت پر، مگر عمران خان صاحب کو
رہا نہیں کیا گیا اور ہم اس حوالے سے کوشاں ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کی جو کاوشیں ہیں، جو انتھک ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ اپنی جگہ، مگر بادی النظر میں اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا، جس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بارگیننگ پوزیشن یا گیو اینڈ ٹیک جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کر رہے جو جن کی ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں جو ہے ایک اطلاع یہ بھی آئی چند گزشتہ روز کہ جنرل فیض کے حوالے سے کوئی فیصلہ آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل فیض پر کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے اور ابھی تک ان کا مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ اطلاع آئی کہ شاید جنرل فیض کے حوالے سے کچھ فیصلہ آئے گا، اور لامحالہ طور پر یہ تاثر دیا گیا کہ اس میں عمران خان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں جو امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے مخصوص حوالوں سے، وہ ہمارے سامنے رکھا۔ دوسرا ناظرین، جو سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت ہوئی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا اہم ہے، مخصوص حصوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے اس کو سنا کہ کیا تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں دی جانی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے اس حوالے سے ایک ریویو پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اور اب اس کا لگنا بھی کچھ لوگوں کے لیے معنی خیز ہے، اور کچھ لوگ اس حوالے سے جو فیصلے کے حوالے سے بھی اسپیکولیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس ہم مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 29 مئی تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اس کا بھی فیصلہ شاید بادی النظر میں جلد آ سکتا ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ایک اور پیش رفت ہوئی ہے کہ پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا ہے ان کے بقول، حکومت کے بقول، کہ ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی ہے، اور ریڈ زون میں اگر وہ گئے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے لاٹھی چارج ہوا ہے۔ وہ فوٹیج سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ورکر کو لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس پر احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں اظہار خیال کی آزادی ہے، اور ہمیں احتجاج کا صوبہ خیبر پختونخوا میں پورا حق ہے۔ کرپشن کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ذمہ داران دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اسی فوٹیج میں جو مختلف فوٹیج سامنے آئی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے جو ملک عظمت ہے، سابق ایم این اے رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جھنڈے ہیں ان کو آگ لگا رہے ہیں۔ مختلف جو سیاسی مبصرین ہیں، جو سماجی مبصرین ہیں، جو پاکستان میں سیاست میں تشدد کے خلاف ہیں، انہوں نے اس ملک عظمت صاحب کے اقدام کو افسوسناک قرار دیا ہے، مذمت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو مختلف محاذوں پہ لڑ رہی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر مین سٹریم میڈیا میں اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے، اور جو جنگ کے حوالے سے جو نیریٹو تھا یا جو بحث مباحثہ جاری تھا پاکستان کی نے جنگ جیتی ہے بھارت کے حوالے سے، اس کے بعد اب پی ٹی آئی ایک بار پھر میدان میں آ گئی ہے۔ آنے والے دن چند روز یقینی طور پر اہم ہے، بالخصوص 5 جو جون کو عید الاضحیٰ سے قبل اگر تحریک انصاف کا جو مقدمہ لگتا ہے اس کا کیا فیصلہ آئے گا۔ کچھ لوگ جو باخبر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کے معاملات پس پردہ طے نہیں پاتے اس وقت تک تحریک انصاف کو کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، آئندہ پروگرام کے لیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔